بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، یکم شوال کا چاند آپ کو مبارک ہو۔ یکم شوال کے چاند کو عمومی طور پر مسرت، خوشی، فرحت، راحت، شادمانی، انبساط، ابتہاج اور احتزاز کا ایک استعارہ اور علامت تصور کیا جاتا ہے۔ جب بھی کسی قمری کیلنڈر کے پہلے مہینے کا چاند افق پر نظر آتا ہے تو دعا تلقین کی گئی ہے کہ آپ نے یہ دعا کرنی ہے: اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامہ والعافیہ، کہ اللہ تو اس چاند کو ہمارے لیے امن و امان والا، عافیت والا اور سلامتی والا چاند بنانا۔ آج سے غروب آفتاب کے فوری بعد یکم شوال کے کیلنڈر پر پہلا ہندسہ جو ہے وہ نمودار ہو چکا ہے۔ قمری تقویم میں، قمری جنتری میں دن کا آغاز سورج کے غروب ہونے سے ہوتا ہے، سورج کے طلوع ہونے سے نہیں ہوتا۔ اور اس طرح یہ بات باور کروائی جاتی ہے اہل ایمان کو کہ جس طرح پہلی رات کا چاند ایک مختصر سے دورانیے کے لیے دکھائی دیتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ 10 منٹ تک آپ کو عید کا چاند یا رمضان کا چاند نظر آتا رہے۔ یہ بتاتا ہے کہ خوشی کی گھڑیاں انسان کی زندگی میں مختصر ہوتی، اور دوسرا یہ کہ انسانی زندگی بذات خود مختصر ہے، لمحہ لمحہ یہ مختصر ہوتی جا رہی ہے۔ ہم جسے عام طور پر عمر کا بڑھنا کہتے ہیں، دراصل وہ زندگی کا کم ہونا ہوتا ہے۔ انسانی زندگی دھوپ کے چوراہے میں رکھی ہوئی برف کی وہ سل ہے جو قطرہ قطرہ ٹپکتی رہتی ہے، غیر محسوس انداز میں پگھلتی رہتی ہے اور آخر میں اس کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ ایسے ہی انسان زندگی گزارتا ہے اور پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ سالگرہ منانے والے خوشی مناتے ہیں کہ آج ہم 21 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، گولڈن جوبلی منا لیں، سلور جوبلی منا لیں یا پلاٹینیم جوبلی منا لیں۔ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، شادیانے بجائے جاتے ہیں، نغمے لاپے جاتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کے گیت الاپے جاتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا ہے۔ گھڑیال نے یہ منادی کر دی ہے کہ قدرت نے آپ کی عمر کی 1 گھڑی، 1 پل اور 1 سال مزید کم کر دیا، آئندہ محتاط ہو جائے۔ بات ہو رہی تھی چاند رات کی۔ ہمارے بچپن میں، میرا بچپن تقریباً آج سے کوئی سن 65 سے آپ آج تک کا 2023 تک کا اندازہ لگا لیں، تقریباً یہ 58 برس پہلے کا بچپن تھا، جب ہماری عمر 6-7 سال تھی اور عید کا چاند نظر آتا۔ تب رویت ہلال کمیٹی نام کی کوئی شے نہیں بنی تھی، یہ غالباً 64 اور 65 کی بات ہے۔ تب انتظار نہیں کیا جاتا تھا، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی بھی اتنا عام نہیں ہوا تھا، صرف ایک ریڈیو تھا جس کے ذریعے خبر ملتی تھی کہ عید کا چاند نظر آ گیا یا نہیں۔ لیکن عمومی طور پر یہ ہوتا تھا کہ لاہور شہر کی فضا اتنی صاف اور شفاف ہوتی تھی کہ اگر چاند افق پر طلوع ہوتا تھا ہلال عید تو وہ دکھائی دیتا تھا۔ ہم اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر، اور اب رمضان کا چونکہ وہ آخری روزہ ہوتا تھا جب چاند نظر آنا ہوتا ہے، تو ہم مسجد میں ہوتے تھے، مسجد کی چھت پہ چڑھ کر اس کے میناروں کے آس پاس سے ہم افق پر چاند کو ڈھونڈا کرتے تھے۔ پھر کوئی نہ کوئی بزرگ، کوئی نہ کوئی سیانہ آدمی
کوئی نہ کوئی ایسا شخص جس کی نظر تیز ہوتی، وہ اشارہ کر کے بتاتا کہ وہ دیکھے ایک باریک سی لہر نظر آ رہی ہے، ایک قوس بنی ہوئی ہے باریک سی نیلے آسمان پر، اور یہ عید کا چاند نظر آ گیا۔ ساتھ ہی مسجد میں نقارہ بجتا تھا، وہ بڑا سارا ایک گول ڈھول رکھا ہوتا تھا، اس پر لکڑی کی ضربیں لگائی جاتی تھی اور دھم دھم دھم، اور پتہ لگتا تھا کہ جناب عید کا چاند، پورے محلے میں اطلاع مل جاتی تھی۔ پھر اذان کے بعد لاؤڈ سپیکر آ چکا تھا، مسجد کے سپیکر سے اعلان ہوتا تھا کہ تمام مسلمانوں کو عید کے چاند کے نظر آنے کی، دکھائی دینے کی مبارکباد، کل صبح انشاءاللہ عید الفطر ہوگی۔ تو سنا ہے آج 30 رمضان پورے ہو چکے ہیں، اور یقیناً پورے ہو چکے ہیں، اور عید کا چاند آج تو حتمی طور پر، قطعی طور پر رؤیت ہلال کمیٹی کے مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب اعلان کرتے یا نہ کرتے، لوگوں نے آج کی رات کو چاند رات کے طور پر منانا تھا۔ لیکن ہمارے بچپن میں چاند رات کا کوئی اتنا تصور نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد جب نماز عشاء پڑھنے کے لیے ہم مسجد میں جاتے تو امام صاحب ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ آج کی رات دراصل شب احتساب ہے۔ یہ چاند رات شب احتساب ہے، چاند رات شب استغفار ہے، اور چاند رات شب خود احتسابی ہے، اور آج کی رات یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ آج کی رات میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ آپ نے رمضان کیسے گزارا۔ اور پھر امام صاحب یہ بھی بتاتے کہ جس نے روزہ ایمان اور احتساب کی حالت میں رکھا اور بغیر کسی وجہ کے، بلا کسی شرعی عذر کے روزہ ترک نہیں کیا، پورے اہتمام و انصرام و انتظام و احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، تو کل کا عید دن جو ہے وہ ان کے لیے عید کا دن ہوگا۔ اور جنہوں نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا، ہٹے کٹے تھے، صحت مند تھے، نوجوان تھے، چلتے پھرتے تھے، بھاگتے دوڑتے تھے، زندگی کی تمام مصروفیات کے پہیے کو گھمانے کی طاقت رکھتے تھے اپنے بازوؤں میں، لیکن روزہ رکھنے کے معاملے میں ہیلے بہانے اور جواز ڈھونڈتے تھے، عذر ڈھونڈتے تھے کہ کون اتنی دیر کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرے۔ تو لہذا ہمارے بزرگ ہمیں یہ بتاتے کہ آج کی رات آپ کے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے۔ جن لوگوں نے رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی، تراویح پڑھی ہوں گی، اوراد پڑھے ہوں گے، ورد پڑھے ہوں گے، وظائف پڑھے ہوں گے، نوافل پڑھے ہوں گے، تو آج کی رات ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں جو ہیں وہ آب زر سے لکھ دی جائیں گی، اور صبح جب طلوع ہوگی تو وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ وہ ایسے ہوں گے جیسے آج ہی پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا۔ جیسے نو مولود بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، پورے رمضان کے روزے اہتمام سے رکھنے سے انسان کے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں۔ یہ چاند رات کا بس اتنا سا تصور تھا، اور رات کو سونے سے پہلے بھی سورۃ الملک پڑھ کر سونا ہے یہ بتایا جاتا تھا، اور یہ کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے سو جائے۔ اگر آپ کے رمضان کے روزوں میں کوئی کمی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی سقم رہ گیا ہے، کوئی لغزش رہ گئی ہے، تو اللہ پاک جو ہے وہ اسے معاف کر دیں گے۔ پھر رفتہ رفتہ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہمارا بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، نوجوانی گزری، جوانی گزری، اور یہ پھر 81 82 کے بعد ہم نے منظرنامہ بدلتے ہوئے دیکھا۔ ادھر چاند کا اعلان ہوتا اور ادھر پھل جھڑیاں چھوٹنا شروع ہو جاتی، پٹاخے چلنا شروع ہو جاتے، کریکر جو ہیں وہ چلانا شروع کر دیے جاتے، اور نوجوان اپنی موٹر بائکس کے سلنسر نکال کر شور ڈالتے ہوئے سڑکوں پہ اچھل کود شروع کر دیتے۔ انارکلی بازار میں رش ہو جاتا، اور دیگر جو مارکیٹیں تھیں وہاں کھبے سے کھبا چھلنے لگتا، اور چاند رات توبہ و استغفار و احتساب کی رات بننے کی بجائے شاپنگ، انٹرٹینمنٹ،
انجوائمنٹ کی رات بن جاتی۔ کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ چاند رات دراصل رمضان کی رخصتی کے موقع پر اللہ کی طرف سے بشارتیں تمہیں مل رہی ہیں۔ اللہ کے فرشتے، علماء بتاتے کہ پہلے آسمان پر آ جاتے اور دیکھتے۔ ایک حدیث ہے، کمی بیشی معاف کیجیے گا اور اللہ پاک بھی معاف فرمائے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے فرشتوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ اس مزدور کی اجرت کیا ہے، معاوضہ کیا ہے، اس کی مزدوری کیا ہے، جس نے پورا مہینہ مشقت، محنت اور دیانت کے ساتھ جو ہے وہ مزدوری کی، محنت کی۔ تو کہا کہ اس کا معاوضہ تو اسے بھرپور ملنا چاہیے۔ تو کہا میرے جن بندوں نے روزہ رکھا وہ میرے مزدور تھے، میں انہیں بھرپور معاوضہ دوں گا۔ اور روزے کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ واحد عبادت ہے کہ جس کا انعام میں خود ہوں۔ اس کا انعام کوئی جنت تو بہت نیچے رہ گئی، رب العالمین کا دیدار ہے۔ یعنی جو روزہ رکھے گا، تو روزہ رکھنے والا جب عید کا چاند دیکھتا ہے، شوال کا چاند دیکھتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ان لوگوں کی صف میں شامل ہو گیا ہوں جنہیں بارگاہ رب العزت سے رب ذوالجلال اپنے نورانی، تابانی، درخشندہ اور رخشندہ چہرے کا دیدار کروائیں گے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں اس رات کو صحیح مصرف میں لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں لغویات سے، بےہودگی سے اور تمام بد اخلاقیات جو ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ شکریہ۔